السلام علیکم دوستو ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بھارتی اقدامات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ملیشیا کو بھی بہت کچھ برآمد کر رہا ہے اور ہمارے درمیان تجارت یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ ملیشیا بھارت سے پیٹرولیم مصنوعات، مویشی گوشت، دیہاتیں، کیمیکلز اور کیمیکل پروڈکٹ درآمد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے سے ناراض ہو کر بھارت نے ملیشیا سے پام آئل کی درآمد میں کمی کر دی ہے۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے عندیہ دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر نظر ثانی کریں گے اور بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملات پر نظر رکھیں گے۔ دوستو لگتا ہے کہ یہ چپکلش بڑھے گی۔ ادھر میکسیکو میں فائرنگ کے واقعہ میں 14 پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اہلکار عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے جا رہے تھے کہ دوستوں ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد ان کی گاڑیاں بھی نظر آتش کر دیں اور پھر بآسانی فرار ہو گئے۔ میکسیکو لا قانونیت کا شکار ملک ہے جہاں بہت سے جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہیں جن کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ گزشتہ سال بھی دوستوں فائرنگ اور دیگر واقعات میں 29,000 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر دوستوں پاکستان نے ڈالر کی چوری چھپے بیرون ملک منتقلی پر دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے تجارت سے متعلق قوانین پر فریم ورک تیار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کا مقصد فارن ایکسچینج کے غلط استعمال اور ضیاع کو روکنا ہے، کیونکہ انڈر انویسٹنگ یا اوور انویسٹنگ کے ذریعے رقم کی غیر قانونی منتقلی ہوتی ہے۔ تجارت کی آڑ میں ڈالر کی چوری چھپے بیرون ملک منتقلی دراصل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ فریم ورک کی خلاف ورزی کرنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ نئی فریم ورک کے تحت صارفین کے لیے تجارتی مال کی مکمل مالیت درج کرانا لازم ہوگا۔ تجارتی سامان میں دوستوں کمی پیشی یا رد و بدل قانوناً جرم تصور ہوگا۔ صارفین کو تجارتی سامان کی مکمل تفصیلات بینک میں جمع کرانی ہوگی۔ تمام بینکس اپنے صارفین کو نئے قوانین پر آگاہی فراہم کریں گے۔ دوستو ادھر انڈیا میں سکھوں کی تنظیم اکال تخت کے سربراہ نے RSS پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ سکھوں کی تنظیم اکال تخت کے سربراہ نے RSS پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تنظیم کے رہنماؤں کے بیانات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ ہرپریت سنگھ نے کہا کہ RSS کے فروغ سے قوم اور ملک میں تقسیم پیدا ہوگی، اس کی سرگرمیوں سے ملک میں تفریق جنم لے گی اور اس سے ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوستو ادھر پاکستان میں پٹرول کی آسمان کو چھوتی قیمتوں سے پریشان موٹر سائیکل سواروں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب پاکستان میں الیکٹرک انجن سے چلنے والی موٹر سائیکلیں تیار کی جا رہی ہیں، جسے 50 کلومیٹر کی ایوریج پر ماہانہ صرف 500 روپے میں چلایا جا سکتا ہے، جس کی شکل تو روایتی موٹر سائیکل کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں پٹرول سے چلنے والے انجن کی بجائے برقی توانائی سے کام کرنے والے انجن کو نصب کیا گیا ہے۔ یوں تو بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکلیں پاکستان میں 1/3 سے موجود ہیں، لیکن یہ سب درآمد شدہ ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، لیکن کافی مہنگی ہونے کے باعث یہ موٹر سائیکلیں متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہیں۔ تاہم ساہیوال سے تعلق رکھنے والے اوج ٹیکنالوجیز کے عثمان شیخ نے الیکٹرک بائیک کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزہ جات کو پاکستان میں ہی سنبھل کر کے موٹر سائیکل تجارتی بنیادوں پر تیار کی ہے، جس میں روایتی پرزے جیسے گیئر کک، گیئر لیور، انجن آئل اور چین گراری سیٹ کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ ماحول دوست بھی ہے۔ بائیک کی رینج 70 کلومیٹر ہے، جس کے بعد انہیں گھر یا دفتر میں 5 گھنٹے میں چارج کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ بائیکس 50 کلومیٹر تک ایوریج دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی رینج میں عام موٹر سائیکل کا پٹرول خرچہ ماہانہ 4000 ہوگا، تو اس بائیک میں یہ خرچہ صرف 500 کے قریب رہ جائے گا۔ دوستو آلودگی سے پاک بغیر شور کیے چلنے والی ماحول دوست اور کم خرچ الیکٹرک موٹر سائیکل کی ابتدائی طور پر قیمت 88,000 روپے رکھی گئی ہے،
جبکہ پیٹرول پر چلنے والی موٹر سائیکل کو بھی الیکٹرک موٹر سائیکل میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے۔ چین، جاپان اور یورپ کے کئی ممالک میں الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کا استعمال عام ہے۔